بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سبق میں آپ قلقلہ کے اصول کے بارے میں پڑھیں گے۔ قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے گونج والی آواز۔ اب بعض حروف اس طرح ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر آپ جب سکون ہو یا جزم ہو تو جب آپ ان کو پڑھتے ہیں تو اس کی آواز پر رک جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر الحمد، تو یہاں پر لام اور میم کے اوپر سکون ہے، اور جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں الحمد الحمد۔ تو جب آپ اس لام کو یا میم کو پڑھ رہے ہیں تو اس لام کی اور میم کی آواز کے اوپر آپ رک جاتے ہیں۔ لیکن بعض حروف اس طرح ہیں کہ جب آپ ان کو پڑھتے ہیں تو ان کی آواز جو ہے وہ رکتی نہیں ہے بلکہ دوبارہ اٹھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اسی کو گونج والی آواز یا قلقلہ کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پر جو حرف ہے قاف، تو قاف کے اوپر سکون ہے، اور قاف ان حروف میں سے ہے کہ جن کے اوپر اگر سکون ہو تو ان کو قلقلہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یعنی ان کی آواز دوبارہ اٹھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اقسم، اقسم۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس قاف کو جب میں پڑھ رہا ہوں تو اس کی آواز جو ہے وہ اٹھ رہی ہے واپس، جیسے اق۔ اور جو دوسرا کاف ہے جس کے اوپر نقطے نہیں ہوتے تو اس کو جب آپ پڑھیں گے تو اس کی آواز اٹھتی نہیں ہے، اس کی آواز کے اوپر آپ رک جاتے ہیں، جیسے اکرم۔ اور اسی طرح صدرک، ٹھیک ہے، تو رک جب آپ پڑھتے ہیں تو کاف کے اوپر آپ رک جاتے ہیں، آپ رک نہیں پڑھتے، یعنی کاف کے بعد دوبارہ اٹھتی نہیں ہے۔ تو قلقلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس حرف کو پڑھیں اور اس حرف کے اوپر سکون ہو یا جزم ہو تو اس کی آواز دوبارہ اٹھ جائے۔ اور یہ جو حروف ہیں یہ 5 حروف ہیں قلقلہ لیٹرز یا حروف قلقلہ: قاف، طا، با، جیم، دال۔ قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف اس طرح کے ہیں کہ جن کے اوپر اگر سکون ہو یا جزم ہو تو جب آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ نے ان کی آواز کو واپس اٹھانا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح اقسم یا اط، اب، اج، اد۔ ان حروف کو یاد کرنے کے لیے آپ یہ کمبینیشن بھی یاد کر سکتے ہیں۔ یہی جو 5 حروف ہیں ان کا مجموعہ لفظ قطب جدن ہے، قطب جدن۔ اگر آپ یہ لفظ یاد کر لیں قطب جدن تو آپ کو یہ 5 حروف یاد رہیں گے، یعنی قاف، طا، با، قطب، جیم، دال، جدن، ٹھیک ہے، قطب جدن۔ اور قلقلہ کا اصول یہ ہے کہ قاف، طا، با، جیم، دال، یہ جو 5 حروف ہیں اگر ان کے اوپر سکون ہو یا جزم جس کو آپ کہتے ہیں، یا جزم کہہ لیں یا سکون کہہ لیں، ایک ہی چیز ہے، تو اگر ان حروف کے اوپر سکون ہو تو آپ نے ان کو قلقلہ کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی آواز کو اٹھانا ہے۔ اب یہی جو مثالیں ہیں یہ میں پڑھوں گا اور آپ میرے ساتھ ساتھ دہراتے جائیں تاکہ آپ کی مشق ہو جائے۔ اقسم، اقسم، بقر، بقر، یقنط، یقنط، نطفة، نطفة، مطمئنة، مطمئنة، أطعمهم، أطعمهم، جبريل، جبريل، صبر، صبر، حبل، حبل،
الرجعى. یہاں پر یہ لفظ میں ایک غلطی ہے، یہ قرآن مجید میں جو لفظ ہے یہ ہے رجعى. یہاں پر یہ غلطی سے انہوں نے عین کے نیچے زیر لگا دی ہے اور یہاں پر سکون لگا دیا ہے، حالانکہ یہ ہے عین کے اوپر کھڑی زبر الرجعى، جسے ہے ان الی ربک الرجعى. سورۃ العلق کی آیت ہے الرجعى. فجر فجر تجری تجری قدر قدر لم یلد لم یلد ولم یولد ولم یولد. لقد لقد نقص نقص قبلتهم قبلتهم تجعلنا تجعلنا عبدنا عبدنا. یہاں پر جو آپ حروف دیکھ رہے ہیں قاف، با، دال، جتنے بھی حروف دائرے میں ہیں، تو ان سب کے اوپر زبر زیر یا پیش کچھ نہ کچھ موجود ہے. حالانکہ اصول جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ یہ تھا کہ اگر قاف، طا، با، جیم، دال جو حروف قلقلہ ہیں، اگر ان کے اوپر سکون یا جزم ہو تو اس وقت آپ نے قلقلہ کرنا ہے. تو اب یہ جو حروف ہیں ان کے اوپر تو جزم نہیں ہے، تو ان کے اوپر جو قلقلہ کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کسی لفظ پر آپ رک جاتے ہیں، اور جب آپ رکتے ہیں تو وقف کے اصول جو ہیں ان کے مطابق آپ کو وہاں پر جو زبر زیر پیش وغیرہ کچھ ہے تو اس کو آپ کو سکون سے تبدیل کرنا پڑتا ہے، جزم سے تبدیل کرنا پڑتا ہے. جس طرح قل اعوذ برب الفلق، ٹھیک ہے، تو وہاں پر جو لفظ ہے فلق وصل میں فلقی، اور وہی لفظ یہاں پر موجود ہے فلقی. لیکن جب آپ اس کے اوپر سٹاپ کرتے ہیں، جب آپ وہاں پر وقف کرتے ہیں، رک جاتے ہیں، تو پھر آپ کو وہ جو زیر ہے اس کو جزم کے ساتھ تبدیل کرنا پڑتا ہے، سکون کے ساتھ تبدیل کرنا پڑتا ہے. تو باقی جو وقف کے اصول ہیں اس کی ایک الگ ویڈیو بھی میں نے اردو میں بنائی ہے، وہ موجود ہے، اس کا لنک میں یہاں پر ویڈیو کے اوپر لگا رہا ہوں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. وہ اصول اگر آپ سیکھنا چاہیں تو اس لنک پہ کلک کریں اور وہاں وہ جو اصول ہیں وہ آپ وہاں سے سیکھ سکتے ہیں. تو ان میں سے جو ایک اصول ہے وہ یہی ہے کہ اگر کسی لفظ پر آپ رکتے ہیں اور اس کے آخر میں زبر زیر یا پیش ہے، یا دو پیش دو زیر، یا کھڑی زیر کھڑی پیش، تو آپ نے اس کو جزم سے تبدیل کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں فلقی زیر ہے، اب آپ نے جب اس پہ رکنا ہے تو اس کو جزم سے تبدیل کر دینا ہے، اور جب آپ جزم سے تبدیل کریں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قاف کے اوپر جزم ہے اور قلقلہ کا اصول یہاں پر لگنا چاہیے. تو اس لیے آپ اس کو پڑھیں گے فلق فلق. اب اسی طرح جو باقی مثالیں ہیں ان پر بھی یہی اصول لگتا ہے. تو میں سب لفظوں کو جو ہے وہ پڑھوں گا، اب آپ میرے ساتھ دہراتے جائیے تاکہ آپ کی بھی مشق ہو جائے. فلق فلق خلق
خلق، حق، حق، لہب، لہب، وقب، وقب، کسب، کسب، الصمد، الصمد، لکنود، لکنود، احد، احد، محیط، محیط، باسط، باسط، ذات البروج، ذات البروج، حرج، حرج، راق، راق، مزاج، مزاج، بروج، بروج، قعود، قعود، حریق، حریق، یہاں پر ایک ضروری نوٹ یہ دیا ہوا ہے کہ جب آپ قلقلہ کریں تو آپ نے بہت زیادہ قلقلہ نہیں کرنا، آواز کو بہت زیادہ نہیں اٹھانا، ورنہ اس سے جو ہے وہ جو سکون ہے وہ زبر زیر یا پیش سے تبدیل ہو جائے گا، اور یہ بھی ایک غلطی ہے کہ اگر آپ سکون یا جزم کو کسی اور حرکت سے زبر زیر پیش سے تبدیل کر لیتے ہیں تو ایک غلطی ہے، اس لیے آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ بہت زیادہ قلقلہ نہیں کرنا۔ اب مثال کے طور پر یہاں لفظ دیکھیں، حبل، ٹھیک ہے، حبل، اگر آپ بہت زیادہ قلقلہ کریں گے با کے اوپر تو یہ بن جائے گا حبل، ٹھیک ہے، حبل، تو با کے اوپر زبر آ جائے گی، اور یہ جو ہے ایک غلطی ہے، اس لیے کہ یہاں پر جو لفظ ہے وہ ہے با کے اوپر سکون کے ساتھ، با ساکن کے ساتھ، تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ جب قلقلہ کریں تو بہت زیادہ نہ کریں، بہت زیادہ آواز کو اٹھائیں نہیں، تاکہ اس سے زبر زیر یا پیش نہ بن جائے، بلکہ جو حرف کے اوپر پہلے سے سکون یا جزم ہے وہ ویسا ہی رہے جیسا وہ ہے، ٹھیک ہے، حبل،